إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده حضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا واللعنة على أعدائهم أجمعين. أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے اس مجلس اعزاء کے ساتھ اس سال ایام اعزاء کی پہلی مجلس سے لے کر اس مجلس تک اور اس مجلس سے لے کر باقی ایام میں آنے والے مجالس کی قبولیت کے لیے زندگی کی ابتدا سے اس مجلس اعزاء تک خدا کے فضل و کرم سے جو بھی نیک عمل ہم نے انجام دیا ہے ان نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے اسی طرح کی نیک توفیقات خدا کے گھر اور اہل بیت کے در سے متصل منسلک جڑے رہنے کی ہم سب کو ہماری زندگی میں آخری سانس تک ہمارے بچوں میں ہماری نسلوں میں یہ توفیق بحق طفلان حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا قیامت تک باقی رہنے کی نیت سے سوال پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بارگاہ امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کی نیت سے سوال پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مشہور مناجات ہے جس میں جناب زینب کے بچوں کا تذکرہ ہے. مجھے احساس ہے کہ آپ سب کو یہ مناجات جو ہے یہ بہت ہی مشہور اردو ماحول میں اے رب جہاں پنجتنے پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن نبی شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو ملے ولولائے اون و محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کی نظر دے جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر جو مجلس شبیر کی خاطر وہ گھر دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے کب تک رہوں دنیا میں یتیموں کی طرح میں وارث میرا پردے میں ہے ظاہر اسے کر دے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. موضوع عاشور سے ضرور تک ہے اور آج دو معصوم کربلا کے شہداء کا تذکرہ ہونا ہے انشاءاللہ. جو سلسلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں ہمارے یہاں پر آنے اور مجلس میں کوئی بھی نیک کام ہم انجام دے رہے ہیں تو اس کی حقیقت کا مقام اس کا مرتبہ جاننے کے لیے حضرت موسیٰ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ پیغمبر ایک سفر پہ نکل رہے تھے. راستے میں آپ نے ایک جانے پہچانے انسان کو دیکھا جو حضرت موسیٰ نیک انسان تھا. ایک تنہا مقام پر اکیلے میں خدا سے دعائیں کر رہا تھا اور اس کے دعا طلب کرنے کا انداز ایسا تھا کہ حضرت موسیٰ کو بھی رشک آنے لگا کہ الحمدللہ کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو خدا سے اتنا مانوس ہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کر اتنا خدا سے راز و نیاز کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ اس کو بات کیے بغیر اس لیے کہ راز و نیاز میں مشغول ہے بندہ
سفر پہ نکل گئے. ایک عرصے کے بعد، بہت دنوں کے بعد واپس حضرت موسیٰ جب اپنے شہر آنے کا ارادہ کیا، اسی مقام پر، اسی جگہ پر وہی بندہ اسی حالت میں عبادت کرتے نظر آئے. تو حضرت موسیٰ نے اس حالت میں دیکھ کر رک گیا، سلام کیا اس بندے کو. اس نے جواب دیا حضرت موسیٰ کا، کہا کہ کوئی خاص اللہ سے دعا ہے آپ کی جو اتنا تنہائی میں بیٹھ کر آپ دعائیں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، یا کلیم اللہ، میری ایک دعا ہے، وہ دعا میں چاہتا ہوں کہ مستجاب ہو، اس لیے ہر دن یہ میرا طریقہ ہے، جب تک مجھے واضح طور پر نظر نہ آئے کہ میری دعا قبول ہوئی ہے، اس وقت تک میں سلسلہ جاری رکھوں گا. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تیری یہ حالت دیکھ کر مجھے اچھا لگا، میرا تو اللہ سے شارٹ کٹ راستہ ہے، کلیم اللہ ہوں، سیدھے بات کر لیتا ہوں اللہ سے. بتا دو تمہاری دعا کیا ہے، میں منظور کروا کے دے دوں گا. تمہاری دعا ہے کیا؟ تو اس بندے نے کہا کہ یا نبی اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو خدا کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں وہ مزے میں جی رہے ہیں، اور جو خدا اور آپ کے ماننے والے وہ پریشان زندگی کر رہے ہیں، تکلیفوں میں گھرے ہوئے اکثر. تو میں چاہتا ہوں کہ خدا ان پر عذاب نازل کرے جو آپ کو نہیں مان رہے ہیں اور آپ کے راستے پہ نہیں چل رہے ہیں اور آپ کی پیروی نہیں کر رہے ہیں. اللہ میری آنکھوں کے سامنے ان پر عذاب نازل کرے، اور جو لوگ آپ کے ماننے والے، آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے اللہ ان کو انعامات عطا کرے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. اب حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کیا، پروردگار تیرا ایک بندہ ہے، یہ اس کی دعا ہے، یہ دعا اس کی قبول کر لے. تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، اس مانگنے سے پہلے میں نے یہ دعا اس کی قبول کر لی ہے، لیکن بندے کو احساس نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا. میں نے اس کی دعا قبول کر لی ہے اور میں نے آپ کی پیروی نہ کرنے والوں کو سزا اور آپ کی پیروی کرنے والوں کے انعام میں نے دے دیا ہے، لیکن اس بندے کو خبر نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں تو جا کے جواب دے دوں گا، اگر وہ کوئی نشانی پوچھے، وہ کون سا انعام ہے بتائیں، وہ کون سی سزا ہے بتائیں، تو میں کیا بتاؤں اس کو؟ وہ کون سی سعادت تو نے دی، وہ کون سی سزا تو نے دی ہے، وہ کون سا انعام تو نے ان کو دیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جا کے اس کو بتا دو، میں نے آپ کے نہ ماننے والوں کو آپ کے سامنے آ کر آپ کی زیارت سے محروم کر دیا ہے. اس سے بڑی سزا کیا چاہیے؟ میں نے ان کو مسجدوں سے دور کر دیا ہے، میں نے مرکز سے دور کر دیا ہے ان کو. اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ اور ان کو میں نے آپ کی زیارت نصیب کی ہے، مسجد میں آنا ان کو میں نے نصیب رکھا ہے. اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ تو اس واقعے کے مد نظر یہ ہمارا یہاں پر آنا خدا اور اہل بیت کا بہت بڑا انعام ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں یہاں بلا رہے ہیں. اگر ہم آ رہے ہیں تو اس بات پر یقین رکھیں ہم کہ یہ خدا کا کرم. ایک بہت ہی پیاری مثال دیتے ہیں آیت اللہ محسن قرآتی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گھر کا سامان جو ایک مرتبہ ری چیک کرتے ہیں نا، جو بھی سامان ہے، جب کبھی صاف صفائی کرتے ہیں، گھر کی پینٹنگ ہو رہی ہے، تو جو بھی ویسٹ سامان ہے اس کو پھینک دے گھر کے باہر تاکہ کچرا نہ ہو جائے، آگے پیچھے ہاتھ اور پیر کے سامنے نہ آئیں چیزیں. لیکن جو چیزیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کبھی نہ کبھی کام آئے گی، اس کو کہیں نیچے یا اوپر کہیں چھوڑ دیتے ہیں اس کو. تو آیت اللہ محسن قرآتی کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہوں کے باوجود بھی مجلس میں آنے کا موقع مل رہا ہے تو اس بات کا یقین رکھو، حسین یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ مجھے کبھی نہ کبھی کام آئے گا. تمہارے گناہوں کے باوجود بھی تمہیں جگہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ دین تمہیں کہیں نہ کہیں کام لینا چاہتا ہے. تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے انعام ہے. آج جن بچوں کا تذکرہ ہے، شروع میں ابھی ہم تیار ہونے کے لیے جب موبائل دیکھا ہم نے، جو ہے یہاں کا پروگرام سٹارٹ ہوا، تو ماشاءاللہ بچہ نہیں ہے لیکن بہت پیارا. ان کی ہم نے زیارت عاشورہ سنی، ایک بچے کی اور ایک 2-3 بچوں کی ہم نے زیارت عاشورہ سنی. بہت اچھی بات ہے. بزرگوں کا یہ جو طریقہ ہے یہ بہت اچھا ہے کہ ان کو انوالو کریں ان چیزوں میں. پڑھیں، آہستہ پڑھیں، ٹوٹے موٹے الفاظ میں پڑھیں، 1-2 زیر زبر کی غلطی بھی کر لیں، لیکن ان کو میدان میں رکھنا اور ان کو ان پروگرامز میں انوالو رکھنا، یہ جناب زینب کی سیرت ہے. انشاءاللہ ابھی آگے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. جب بچے میدان میں گئے نا، بچوں کی عمر کیا تھی جناب زینب کے؟ 10 سال کے بچے جب میدان میں گئے ہیں
تو انہوں نے اپنا تعارف جو کروایا دشمن کے سامنے، ان تنقرونی انا ابن جعفر، اے لشکر یزید اگر مجھے نہیں پہچانتے تو پہچان لو میں جعفر طیار کا بیٹا ہوں، میں جعفر طیار کا بیٹا ہوں، قتیل و شہید و صدق فی الجنان ازہر، وہ جعفر طیار جنہوں نے راہ حق پر اپنی جان دے دی اور اللہ نے ان کو شہادت کی عوض جنت دے دی۔ یطیر فی الجنان یطیر فیہا بجنان الاخضر، میرے دادا کے دونوں ہاتھ شہید ہو چکے تھے، اب اللہ نے ان کو جنت میں پر عطا کیے ہیں جن پروں سے وہ جنت میں اڑیں گے۔ کفا بی فخرا یا عزا فی المعشر، لوگوں کے سامنے بس یہ بتانا میرے لیے کہ جعفر طیار کا پوتا ہوں میرے لیے عزت کے لیے کافی ہے، میری عزت کے لیے اتنا۔ آپ اندازہ لگائیں 10 سال کا بچہ یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے جو میدان میں بتایا ہے ان بچوں نے، کتنا ماں نے ان کو بتایا ہوگا کہ بیٹا تمہارے دادا نے یہ کیا ہے، تمہارے دادا نے یہ کیا ہے، تمہارے دادا نے یہ کیا ہے۔ تو ماں نے دادا کے بارے میں، دادا کے کردار، دادا کی شہادت جناب جعفر طیار کی اتنا بتایا کہ بچوں نے آ کر کہا کہ دیکھو ہم آئے ہیں، جان تو دے دیں کہ واپس جانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں جنہوں نے جان قربان کیا اسلام کے لیے، جنہوں نے اپنی شہادت پیش کی اسلام کے لیے۔ تو 10 سال کی عمر میں بچوں کا اس طرح سے آ کر میدان میں بتانا، مائیں سن رہی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بٹھا کر ان چیزوں کو بتائیں تاکہ بچے باہر آئیں۔ تو اس طرح سے جناب زینب کا کردار اور یہ جناب زینب کی سیرت ہے۔ تو انشاءاللہ جناب زینب کے بچوں کے صدقے میں خدا تبارک تعالی ہمارے بچوں کو جناب اول محمد کے راستے پر چلتے ہوئے راہ کربلا پر باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات علی محمد و آلہ۔ موضوع کربلا عاشور سے ظہور تک، آج ظہور کے لفظ پر روشنی ڈالیں۔ عجل علی ظہور، تو ظہور کا معنی کیا ہے؟ ظہور کا معنی ہے کسی بھی چھپی ہوئی چیز یا کوئی بھی چھپی ہوئی بات کا عیاں ہو جانا، آشکار ہو جانا، ظاہر ہو جانا۔ کوئی چھپی ہوئی چیز تھی، پتہ نہیں تھا، پتہ چل گیا۔ کوئی چیز پر پردہ ڈالا ہوا تھا، پردہ ہٹ گیا۔ اگر کوئی چیز پر پردہ ڈالا تھا، پردہ ہٹ گیا، تو کہتے ہیں کہ وہ چیز ظہور کر گئی ہے۔ یا کسی انسان میں کوئی کوالٹی تھی، ہم کو پتہ نہیں تھا، ان کے کام سے ہمیں وہ کوالٹی پتہ چل گئی، تو ہم کہیں گے کہ ان کے اندر یہ صفت ظہور کر گئی ہے، یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ صفت ان کے اندر ہے۔ تو کوئی بھی صفت یا کوئی بھی چیز جو چھپی ہوئی ہے، جو ہمیں خبر نہیں تھی، جو پتہ نہیں تھی، جس پر پردہ ڈالا ہوا تھا، وہ چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ظہور۔ تو ظہور کے معنی میں کیا؟ ایک چیز کا ایک پوائنٹ بہت ضروری ہے، اس کو ہم توجہ رکھیں، چیز ہو اور چھپی ہوئی ہو تب کہیں گے ظہور۔ اگر چیز ہی نہ ہو، یہاں ظہور نہیں ہے۔ یہاں پہ ظہور میں کوئی چیز ہو اور انسان کے علم سے باہر ہو جائے یا اس کو پردہ آ جائے، تب اس کو کہیں گے ظہور کیا اس نے۔ جیسے ہم 12ویں امام کا جو ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، امام ہیں لیکن ہماری نظروں سے کیا ہے؟ غائب ہیں۔ جب امام آ جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ امام ظہور کیے ہیں، کہ امام کچھ دن تک، کچھ عرصے تک ہماری نگاہوں سے دور تھے، اب ہماری نگاہوں میں آ گئے ہیں، ہم امام کو دیکھ پا رہے ہیں۔ تو ظہور میں کوئی چیز ہوتی ہے، اس چیز پر پردہ ڈالا رہتا ہے، چھپی ہوتی ہے، اس کا پردہ اور وہ چھپی ہوئی چیز ہٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں ظہور۔ ظہور جو ہوتا ہے وہ دو طرح کے لفظ ہم ظہور کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہیں گے کہ یہ چیز ظاہر ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ کہیں گے اس چیز کو ظاہر کیا ہے۔ ایک مرتبہ ظاہر کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ظاہر کرنے میں انسان کا ارادہ ہوتا ہے، انسان جب ارادہ کرے اس کو ظاہر کر دے گا۔ ایک پیغام ہم لے کے آئے آپ کی خدمت میں، وہ ہمارے دل میں ہے، جب مناسب وقت ہم نے دیکھا تو اب تک ہم نے پہنچا دیا پیغام کو۔
تو ظاہر کرنے میں ارادہ ہوتا ہے، ظاہر ہونے میں ارادہ نہیں ہوتا، وہ خود بخود ہو جاتا ہے، وہ ظاہر خود بخود ہو جاتا ہے۔ ظاہر کرنا انسان کا ارادہ ہوگا تب جا کے ظاہر کرے گا انسان، ظاہر ہونا یہاں ارادہ نہیں ہے بلکہ خود بخود کیا ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ ایک مثال ظاہر ہونے کی کہ کس طرح سے اچانک ظاہر ہو جاتا ہے، مثال آپ کی تاریخ ایک مثال ہے، رسول اللہ کے دور میں ایک منافق بڑے نازکی سے مسلمانوں میں گھس گیا تھا، بڑے نازکی سے اندر آ کر اسلام کو، مسلمانوں کو ڈیمیج کر رہا تھا، تکلیف دے رہا تھا، کنفیوز کر رہا تھا کہ الٹی سیدھے باتیں بتا کر، ایک منافق۔ اب قرآن میں روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو منافقوں کا ایک ایک نام بتا سکتا ہوں، لیکن میں ان کو سنبھلنے اور ہدایت پانے کا موقع دے رہا ہوں۔ اگر ہدایت غدیر کے میدان میں جو خطبہ نبی نے دیا ہے، نبی اوپر کھڑے ہوئے تھے، امام نے کہا اس میدان میں کتنے منافق کھڑے ہیں مجھے پتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں منافقوں کو، ایک ایک کا نام بھی بتا سکتا ہوں، ابھی بھی موقع ہے، منافقت چھوڑ دو، منافقت چھوڑ دو۔ تو نبی نے دیکھا یہ بندہ بڑا نقصان پہنچا رہا تھا اسلام کو، تو اس کو نبی نے ظاہر کرنے کا ارادہ کیا کہ اس کے منافقت کو مسلمانوں کے سامنے لے کے آ جائیں، تاکہ مسلمان جو اس کو اتنا چاہ رہے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں، وہ ظاہر ہونے کے بعد تھوڑا سا اس سے کیا ہو جائے، مسلمان بچ جائیں جب اس کی منافقت باہر آ جائے۔ نبی نے سفر کا ارادہ کیا، اعلان کیا کہ میں سفر پہ چل رہا ہوں، جو بھی میرے ساتھ چلنا ہے وہ چلے، تو یہ بندہ بھی آ گیا۔ ایک مقام پر خیمے لگائے گئے آرام کرنے کے لیے، جن سواریوں پہ سوار ہو کر آئے تھے، اونٹ گھوڑے، ایک جگہ باندھ دیا گیا ان کو۔ آرام کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نبی نے فرمایا کہ اب یہاں سے قافلہ روانہ ہونا ہے، آپ سب تیار ہو جائیں۔ نبی خیمے سے باہر آئے، دیکھا اونٹ نہیں ہے، نبی کی اونٹ نہیں ہے۔ تو جو منافق تھا وہ کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اس نے فوراً کہہ دیا، یہ نبی کا اعلان ختم ہوا، اس نے فوراً کہا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم آسمان کی باتیں جانتے ہیں، عرش کی باتیں جانتے ہیں، وہاں کی باتیں جانتے ہیں، اونٹ پتہ نہیں ہے، اونٹ کی خبر نہیں ہے، اور کہتے ہیں میں نے جنت میں یہ دیکھا، میں نے عرش پہ یہ دیکھا، میں نے جبرائیل کو ایسے دیکھا۔ ہم کیسے مان جائیں ان کی بات کو؟ اب جتنے بیٹھے تو کنفیوز ہوئے، صحیح بات ہے، کوئی سنی ہوئی بات نہیں ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا واقعہ، کنفیوز ہو گئے۔ جیسے ہی اس کا جملہ ختم ہوا، نبی نے فرمایا فلاں درخت پہاڑ کے پیچھے اور فلاں درخت کے نیچے میرا اونٹ ہے، لے کے آؤ۔ فلاں پہاڑ کے پیچھے اور فلاں درخت کے نیچے میرا اونٹ گھاس کھا، پہاڑ کے پیچھے اور فلاں درخت کے نیچے لے کے آؤ۔ آپ نے پہلے کیوں سوال کیا کہ کسی نے میرا اونٹ دیکھا؟ تو رسول جواب دے، ایک کی منافقت کو ظاہر کرنا تھا۔ اب دیکھیں رسول نے منافقت کو ظاہر کیا، اس بندے کے اندر جو خرابی تھی نا وہ خود ظاہر ہو گیا، مسلمانوں کے سامنے یہ خود ظاہر بھی ہو گیا، اس لیے کہ یہ نہ چاہتے ہوئے وہ جملہ نکلا، نہ چاہتے، اس لیے روایتوں میں ہے کہ الانسان مقبون تحت لسانہ، انسان کی اندرونی کوالٹی اس کے زبان کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ کوئی بھی چیز دے کر جو جملہ کہتے سمجھ جائے وہ دوست ہے یا دشمن۔ اگر تانا دے رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ دوست کے لباس میں دشمن بیٹھا ہوا ہے، اگر حوصلہ دے رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ دوست ہے۔ یہ انسان کی زبان، تو اس نے فوراً یہ دیکھیں ظاہر کیا ہے، ظاہر ہونا اور ظاہر کرنا۔ اگر تاریخ میں دیکھیں، نبی کریم نے ابتدائے رسالت سے امیر المؤمنین کی امامت کو ظاہر کیا ہے ارادے کے ساتھ، کہ میرے بعد اگر کوئی تمہارا امام ہے، کوئی تمہارا ولی ہے تو بس علی ہے۔ اس کو نبی نے ظاہر کیا۔ دعوت ذو العشیرہ میں کون ہے جو میرے بعد میرا وصی، میرا جانشین، میرا خلیفہ بنے؟ امیر المؤمنین نے فرمایا یا رسول اللہ میں۔ کالی بیٹھ جاؤ، دوسرے بھی بیٹھے ہیں بڑے بڑے، کوئی ہاتھ اٹھا دے نہیں۔ شب ہجرت نبی نے کہا کہ کون ہے جو میرے بستر پر سوئے؟ میدانوں میں کون ہے جو دشمن کا مقابلہ کرے؟ تو یہ سارے واقعات میں نبی نے امیر المؤمنین کی امامت اور ولایت کو ظاہر کیا، اور جو علی علیہ السلام کے مقابل میں تھے ان کی کمزوری اور ان کی کم ایمانی ظاہر ہوتی رہی۔ نبی نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا،
کل خیبر میں علم دوں گا خندق میں، تو لوگ کھڑے ہو گئے دو دو پیر پر، یا رسول اللہ ہم ہیں. نبی نے فرمایا کہ طاقت ہے جاؤ سامنے. ہم کچھ دن پہلے ویڈیو دیکھا ہم نے، ایک بندہ گیا تھا مکہ زیارت کے لیے. وہی جو ظاہر ہونا ہے، اندر کا انسان جو ظاہر ہوتا ہے انہی کاموں سے. مکے کی زیارت کے لیے گیا ایک انسان مسلمان، زیارت کرتے کرتے اس کو کہیں نے بتایا کہ یہ در خیبر ہے. وہ در خیبر معمولی سا ایسا در ہے جو اس نے ویڈیو میں دیا ہے لکڑی کا. وہ وائرل کر کے بتا رہا ہے کہ بھئی یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ در خیبر 40 لوگ اس کو دھکا دیتے تھے، بند نہیں ہوتا تھا، فلاں نہیں ہوتا تھا. وہ در خبر معمولی سا ہے جو ایک بندہ بھی، ایک بچہ بھی جو کھول سکتا، بند کر سکتا ہے. یہ ان کی گڑی ہوئی فضیلت ہے، اس کے پیچھے حقیقت نہیں ہے. ہم نے کہا کہ پورے مکے میں اللہ کا گھر تھا، غار ہرا تھا، سب چھوڑ کے یہی جگہ ملی تجھ کو. وہ ظاہر ہونا تھا نا اس کو کہ میری کمزوری کیا ہے، تو یہ ظاہر ہو جاتا انسان. تو ہم نے یہ اس کی کلپ دیکھنے کے بعد ایک پروگرام میں ہم نے بتایا کہ اگر وہی دروازہ بھی مان لیا جائے، اگر پہلے علی علیہ السلام گئے ہوتے تو مسئلہ تھا. اگر دروازہ وہ تھا تو واپس کیوں نہیں آتے والے؟ اسی لیے رسول نے فرمایا پہلے فلان جاؤ پھر امام کو فرمایا کہ جاؤ. نعرہ حیدری. دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ دروازے کا نہیں تھا، دروازے کے پیچھے ہتھیار کے لیے یہودی کھڑے ہوئے تھے. تو اگر دروازہ چھوٹا بھی تھا تو دروازہ کھلنے کے بعد کے مسئلے سے مقابلہ کرنے والا کون تھا؟ اسی لیے امیر المومنین. تو رسول اللہ نے، کچھ لوگ ظاہر ہوتے رہے، اپنی کمزوری ظاہر ہوتی رہی ان کی، اور امیر المومنین کی فضیلتوں کو، عظمتوں کو نبی ظاہر کرتے رہے، ارادے سے نبی ظاہر کرتے رہے. جو مخالف تھے ان کی ہوتی رہی، وہ خود بخود ہوتے رہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ غدیر میں جو نبی نے اعلان ولایت کیا، اس کے بعد یہ جملہ بڑا خوبصورت آپ کی خدمت میں کہ نبی سے اگر کوئی سوال کرے یا نبی اللہ آپ نے علی کی ولایت کہاں بتائی؟ کہا بھائی میں کہاں ظاہر کرتا ہوں، میں نے جہاں جہاں ظاہر کرنا تھا وہ میں ظاہر کرتا گیا. یا نبی اللہ آپ نے کہاں ظاہر کیا؟ دیکھو میں نے علی کی ولایت کو کہاں پہ ظاہر کیا. نبی جواب دیں گے میں نے علی کو بستر پر لٹا کے بتایا کہ سوئے گا تو کیسا لگے گا، مباہلہ میں چلا کے بتایا کہ چلے گا تو کیسا لگے گا، چادر کسا میں اڑھا کے بتایا کہ ڈھم جائے گا تو کیسے لگے گا، خیبر و خندق میں لڑا کے بتایا کہ لڑے گا تو کیسے لگے گا، غدیر میں اٹھا کے بتایا اور کیا کرتا، بستر پہ سلا کے بتایا، راستہ چلا کے بتایا، چادر میں چھپا کے بتایا، جنگوں میں لڑا کے بتایا، غدیر میں اٹھا کے بتایا میں. تو یہ ہر کام کیا ہے؟ نبی کا ظاہر کرنا ہے. تو ظاہر کرنے میں انسان کا ارادہ ہوتا ہے، انسان کا ارادہ ہوتا ہے. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے موضوع پر آئیں، عاشور سے ظہور تک. تو عاشور سے ظہور کیا ہے؟ کوئی چیز ہے جس کو ہمیں ظاہر کرنا ہے، تب جا کے تو ہم سچے عزادار، سچے عاشورائی، سچے کربلائی، سچا محرم ہمارا اس وقت ہوگا جب محرم سے حاصل کرنے والی ہدایتوں کو محرم کے بعد ہم ظاہر کریں. بے شک سبحان اللہ. یہ کام ہم کر رہے ہیں تو ہم عاشور میں بھی ہیں، ظہور میں بھی ہیں. اسی لیے بندے نے آگے سوال کیا، مولا ہم اللہ اجر تو کہہ رہے ہیں، اگر ہم امام کے آنے سے پہلے مر جائیں تو کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر وہ عاشور کا درس اور اس کا ظہور کا مادہ وہ چیز ہو تمہارے پاس، تو جب امام آئیں گے تو خدا تمہیں قبر سے نکالے گا، اس لیے کہ تیرے پاس عاشور بھی تھی، ظہور بھی تھا. تو خدا تجھے دنیا میں آنے کا موقع عطا کرے گا. جن کے پاس عاشور ہو ظہور نہ ہو، تو پھر ان لوگوں کے لیے جو مقصد جو کامل ہونا تھا وہ کمال ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ رہ جائیں گے. تو عاشور میں لیے جانے والے دروس، ہدایتیں، سبق، عبرتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں ظاہر کرنا ہے. اگر ہم نے ظاہر کر لیا تو ہم ظہور بھی کر رہے ہیں. ہمارے اندر آیت اللہ جواد احمد حفظہ اللہ جو ابھی بھی زندہ ہیں، ان سے کسی نے آ کے کہا کہ جناب امام کب ظہور فرمائیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ امام ظہور ہو چکے ہیں، قرآنی حکومت چلائیں گے. جس بندے کی زندگی میں قرآنی حکومت ابھی چل رہی ہے اس کے پاس امام ظہور کر چکے ہیں. جو بندہ ابھی قرآنی آیات کے مطابق زندگی کر رہا ہے اس کی زندگی میں، اس لیے کہ امام آنے کے بعد جو کریں گے آلریڈی یہ کر رہا ہے، تو گویا اس کی زندگی میں امام آ چکے ہیں.
امام آ چکے ہیں. تو یہ کربلا کا جو درس ہے، آج جن بچوں کا تذکرہ جناب زینب کی جو ہم نے ان کا تعارف بھی سنا ہے آپ کی خدمت میں، یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بچوں کی زندگی میں دین کا شعور، دین کا جذبہ، دین کی محبت، دین کا عشق، دین کی قربانی. ابھی ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے ماں باپ کو، اللہ ہمارے اجداد کو کروڑ کروڑ رحمت نازل کرے انشاءاللہ، جنہوں نے ہمیں فرش عزا والا بنایا، جنہوں نے ہمیں یہ عشق عطا کیا، جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ یہاں پر لا کے ہمیں عادت ڈالی. جو کام ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، یہ طریقہ ہمیں اب اس زمانے میں اپنانا چاہیے، زمانے کے اعتبار سے، زمانے کے حالت کے اعتبار سے. اگر ہم نے بچپن میں بچوں کو وہ دے دیا جو ان کو دینا ہے، تو بڑے ہونے کے بعد پھر ان کے اندر کوئی ہمیں پرواہ نہیں رہے گی کہ یہ کسی اور جگہ پر چلے جائیں گے. اگر شروعات میں ہم نے وہ ان کو جو دینا تھا، جو ان کے ذہنوں میں ڈالنا تھا، جو ان کے دلوں میں ڈالنا تھا، اگر ہم وہ نہ ڈال سکیں تو پھر رہ جائیں گے. تو پھر انسان افسوس کرے گا بعد میں اپنے بچوں اور اپنے جو ہے اولاد کی زندگی دیکھ کر. ایک واقعہ ہے کہ ایک انسان اپنے بچوں کو یہ بتانے کے لیے یا دنیا کو سبق دینے کے لیے کہ بچپن میں دیا جانے والا سبق، بچپن میں دیا جانے والا درخت میں پھل لگا ہوا تھا، اس پھل میں کو ایک بوٹل پہنا دیا، دھاگے سے باندھ دیا، اور وہ جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ جو اورنج تھا، جو نارنگی تھی، اس کے اندر بڑی ہو گئی. اس کو اس نے کاٹ کے اپنے بچے کو بلایا، اپنے جوان بیٹے کو بلایا، کہا کہ بیٹا یہ جو نارنگی ہے بوٹل کے اندر، میں تم کو ایک بوٹل ایک نارنگی دے رہا ہوں. اس نارنگی کو بوٹل دیکھو آلریڈی اب اندر ہے، یہ بوٹل کے اندر نارنگی ہے، اس کا مطلب نارنگی بوٹل کے اندر کیا ہو سکتی ہے، جگہ پا سکتی ہے. میں آپ کو ایک بوٹل دے رہا ہوں، یہ نارنگی ہے، 2-3 گھنٹے کا ٹائم بھی دے رہا ہوں، اپنا دماغ لڑاؤ، اس کو اندر کرو. وہ 2-3 گھنٹہ سوچنے لگا کہ کہاں سے اندر کریں، لیکن شرط یہ تھی کہ نارنگی کٹنا نہیں ہے، بوٹل ٹوٹنا نہیں ہے، یہ دونوں جیسے ویسے ہی کرنا. 2-3 گھنٹے کے بعد کہا بابا جان یہ پاسبل نہیں ہے، کہ اس لیے بوٹل کا جو ہول ہے وہ چھوٹا ہے، نارنگی کا سائز جو ہے بڑا ہے، یہ نہیں ہو پائے گا. کہا ٹھیک ہے بیٹا، یہ جو بوٹل میں آلریڈی نارنگی ہے اس کو نکال، لیکن بوٹل ٹوٹنا نہیں ہے، نارنگی کٹنا نہیں ہے، نکالو بسم اللہ. پھر وہ گیا ہلا کے جو بھی اس کی کوشش تھی کرنے کے بعد کہا بابا جان یہ بھی پاسبل نہیں ہے، اس لیے وہی مسئلہ ہے، نارنگی کا سائز بڑا ہے اور اس کا جو ہول ہے وہ چھوٹا ہے. کہا بیٹا مجھے بھی پتا تھا کہ ہونے والا نہیں، پاسبل ہے، لیکن میں نے تم کو یہ بات بتانے کے لیے کام کیا. بچپن میں اگر کوئی چیز ذہن میں چلی جائے تو نکلتی نہیں ہے، بڑے ہونے کے بعد اندر کرنا چاہو تو جاتی نہیں. بچپن اور نوجوانی میں جو بات دل میں اتر جائے وہ نکلتی نہیں، اور جوان ہونے کے بعد انسان ایک عمر گزارنے کے بعد اس کے اندر ڈالنا چاہے اندر نہیں جاتی. یہ بات آج ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ چیزیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ ولایت، یہ کربلا، یہ دکھ اور یہ سارے چیز جو فیوچر ہے ہمارا، بچے زیارت عاشورہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی چیز، اور علماء جو اس کے پیچھے کوشش کریں، یہاں پر ریسیڈنس عالم خدا مولانا قاسم صاحب کے بعد مومن وہاں سے دی جائے گی. ہم یہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ دیکھیں جو بھی واقعہ، جو بھی ہدایت مجھے اور آپ کو ملتی ہے نا، جب ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، درخت لگاتے ہیں ہم گھر میں، درخت کیا ہوتا ہے، درخت کو اگر سیدھا کھڑا نہیں ہوا، ٹیڑھا ہو گیا، کراس ہو گیا، تو اس کو سپورٹ دیتے ہیں ہم، کہ بھائی درخت کو سپورٹ دیا جاتا ہے. یہ سپورٹ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ رہے گا، اس کے بعد اگر اس نے طاقت لے لی اس سپورٹ سے، ہم اس کو ہٹائیں گے، اگر کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہو گیا، اگر جھک گیا تو پھر کوئی سپورٹ اس کو جو کام آنے والا نہیں ہے. یہ مجالس، یہ محافل، یہ سارے کام ہماری ہدایت کے لیے سپورٹ ہے. ہدایت کا فیصلہ خود ہم کو لینا ہے. اگر میں نہ چاہوں، اللہ اکبر، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے کلام کو سن کر، ہم امام کا ذکر سن رہے ہیں، لوگوں نے امام کو دیکھا، امام کے کلام کو سنا، امام کے ساتھ آ کر بھی امام کے ساتھ نہ ہو سکے. اب اس سے بڑا ہم اور آپ امام کی ہدایتیں سن رہے ہیں، امام کی حدیثیں سن رہے ہیں، امام کی روایتیں سن رہے ہیں. جب
اس طرح کے لوگ، کل ہم نے ذکر کیا امام جب مکے سے نکل رہے تو ایک بندے سے امام نے کہا کہ جو بھی میرے ساتھ آئے کربلا شہادت کے لیے بسم اللہ. تو ایک آدمی نے کہا کہ یار ابن رسول اللہ میں آپ کے ساتھ آؤں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں. کہا کیا ہے؟ میں سارا منظر دیکھتا رہوں گا، اگر منظر اور واقعہ کربلا میں آپ کے فیور میں ہو رہا ہے تو میں کھڑا رہوں گا وہاں پہ، اگر آپ کے نقصان میں ہو رہا ہے تو میں چلا جاؤں گا. اگر اس بات کی پرمیشن آپ مجھے دے رہے ہیں تو میں آؤں گا، ورنہ میں نہیں آؤں گا. امام نے فرمایا بسم اللہ چلو، بسم اللہ چلو. 9 محرم کو جب وہ یزیدی لشکر نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس کو احساس ہوا کہ نہیں بھئی یہ حملہ پکا ہونے والا ہے، ادھر کا لشکر کم ہے ادھر کا لشکر زیادہ ہے اور یہاں شہادتیں تو ہونی ہے. آ کے امام سے کہنے لگا مولا میرا اور آپ کا ایک وعدہ تھا. کہا بے شک میں جانا چاہوں گا، میں جانا چاہوں گا. 9 محرم کو بندہ چلا گیا مکے سے. 9 محرم تک حسین کے ساتھ رہ کر سارے مسئلے مسائل کو دیکھ کر، وہ پانی کا بند ہونا، وہ بچوں کی العطش، وہ سارے منظر کو دیکھ کر پھر بھی کہا کہ مولا میں جانا چاہتا ہوں. جنگل میں گھوڑا چھپا کے آیا تھا. امام نے پھر خود راستہ بتایا کس جگہ جاؤ گے تو تم تو اب میرے لشکر میں ہو، یہ سمجھیں گے کہ حسین کا لشکر کا ہے، مار دیں گے تم کو. پھر امام نے راستہ بتایا اگر جانا چاہتے تو یہ ادھر کا راستہ سیف ہے، ادھر سے چلے جاؤ. بندہ چلا گیا. یعنی امام کسی کو مجبور روکنا نہیں چاہ رہے تھے، مجبور روکنا نہیں چاہ رہے تھے. امام نے فرمایا اگر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. تو بندہ چلا گیا. تو امام حسین کو دیکھ کر یہ کیا ہوا؟ اب جناب حر جو اس لشکر میں تھے صبح عاشور آ گئے. جب حر نے خود ارادہ کیا کہ حسینی بننا ہے، حسینی بن گئے. اب اس بندے نے ارادہ نہیں کیا. اسی طرح سے ایک اور امام کے ساتھ لشکر میں شامل ہوا. امام جب کربلا کا راستہ طے کر رہے تھے، آن دا وے اس کے شہر کا راستہ تھا، اس کے گاؤں کا راستہ. کہا کہ مولا میں مکہ آیا تھا، 5-6 مہینے ہو گئے بیوی بچوں سے ملے ہوئے، بچوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے. آپ آگے بڑھیں، میں جا کے 2 لمحوں میں گھر والوں سے ملاقات کر کے صرف سلام دعا کر کے آ جاؤں گا. امام نے فرمایا کہ میں تیرا امام ہوں، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ نہ جاؤں. کہا مولا میرا وعدہ پکا ہے، تیز جاؤں گا اور تیز لوٹ جاؤں گا اور وہاں رکوں گا بھی نہیں، صرف سلام دعا کر کے آنا ہے مجھے واپس. امام نے فرمایا تیری مرضی، میں نے اتمام حجت کر دی ہے، میں امام بتا رہا ہوں کہ مت جاؤ، تمہارے فائدے میں نہیں ہے. سماجت، منت، درخواست، گزارش. امام نے کہا بسم اللہ جاؤ. قافلہ آگے بڑھ گیا. گھر گیا، بچی بیمار تھی، بچی کو ہاسپٹل اور اس کا سارا انتظامات کرنے تک جلدی سے اس نے بھی کوشش کی کہ کرنا ہے. جب واپس لوٹا تو 11 محرم کو لوٹا، جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا. امام نے اس بندے کو بھی جس نے گھوڑا لے کر امام سے جانے کا ارادہ کیا، امام نے فرمایا کہ اتنا دور چلا جا یہاں سے کہ میرے حلمین ناصر کی آواز تیرے کانوں تک نہ آئے. اگر میری حلمین کی آواز سن کر بھی تو خاموش رہ جا، ہدایت میری مدد کے لیے نہ. جب آواز دیں گے، جب ہم اب ظہور کا انتظار کر رہے ہیں امام کے، ظہور جب امام فرمائیں گے تو کعبے میں فرمائیں گے. ہم ہیں یہاں پر اس شہر میں، کوئی ہندوستان میں، کوئی مختلف جگہ پر. جب امام ظہور فرما کر آواز دیں گے دنیا والوں میں ظہور کر چکا ہوں، ہر بندے کے کان میں امام کی آواز آئے گی. تو امام بتا رہے ہیں میرے حلمین ناصر کی آواز بتانا چاہ رہے تھے. اگر حلم میری نصرت سے، کربلا سے دور ہونا چاہتے ہو تو دنیا وہ سمجھ نہیں تھی. تو ایک بندہ 11 محرم کو آیا، ایک بندہ 9 کو واپس چلا گیا. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ وہ خود کا جو فیصلہ لینا تھا. اب دوسرے جو صحابی تھے جو کربلا میں تھے، جناب زہیر جو عثمانی عقیدہ رکھتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے تھے، کلمہ پڑھا تھا. امام نے کہا کہ زہیر اگر جانا چاہتے ہو چلے شب عاشور. تو زہیر نے کہا مولا اگر میرے جنازے کو یہ ظالم قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرے ٹکڑوں کو جلا دے، میرے جلی ہوئی راہ کو ہوا میں اڑا دے، پھر بھی اللہ مجھے زندہ کر کے کہے کربلا جاؤ گے، میں آؤں. اور یہ کام 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں، اگر یہ کام میرے ساتھ 1000 مرتبہ بھی کیا جائے، اتنی درد اور تکلیف سہنے کے بعد بھی آپ کا ساتھ میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. یہ وہ تھے جنہوں نے خود فیصلہ لیا نا، خود فیصلہ لیا.
تو یہ مجلسیں ایک اور ایگزامپل ہے مجلسوں کے حوالے سے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے. اگر میں اور آپ ہاسپٹل جائیں، ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے بعض جگہوں پر میڈیسن جو ہے خود ڈاکٹر کے سے باہر آتے ہوئے ڈاکٹر ہی دے دیتے ہیں، یا اسی وہیں پر ہم کو میڈیسن لینا پڑتا ہے. انڈیا میں کیا ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس بتائیں وہ پرچی لکھ کے دے دیں گے آپ کو، میڈیکل میں جا کے دوائیں لے لیں بھائی آپ. اگر ڈاکٹر جو میڈیکل کی پرچی لکھ کر ہم کو دے دے، وہ پرچی ہم جیب میں رکھ لیں تو کیا شفا مل جائے گی؟ شفا نہیں ملے گی. کب شفا ملے گی ہم کو؟ جب وہ پرچی میں لکھی گئی دوائی خریدیں اور اس کو بتائے گئے طریقے کے مطابق استعمال کریں، تب جا کر دوا اثر کرے گی. مجلس میں پرچی دی جاتی ہے، سال بھر ہم کو اس کو استعمال میں لانا ہے، تب جا کر ہم حسینی بنیں گے. ورنہ صرف پرچیاں رکھ کر اس کا بوسہ دیتے رہیں. بہت اچھا نکتہ کہا مولانا صاحب نے. بھائی کہا آپ نے کیا ہدایت لی؟ میں نے کیا ہدایت لی؟ واقعہ بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا. ہمارے استاد ہیں بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ ہم اچھے سننے والے تو بن گئے ہیں، اب اچھے عمل کرنے والے بن جائیں. ہم بہت اچھا سن رہے ہیں لیکن بہت اچھا عمل کرنے والے بھی بن جائیں تو پھر نور علی نور ہو جائے گا. تو جو مقصد ہے وہ مقصد کامیاب ہو جائے گا، وہ مقصد انسان آگے بڑھ جائے گا. ہم دیکھیں ایک حر بن کے آیا، حر کیسے تبدیل ہوئے. ایک امام کے دوست بن کر زندگی کر رہے تھے جناب حبیب ابن مظاہر، وہ کیسے آ گئے. اور خود امام حسین اور نبی کریم کس طرح کے. نبی کریم رسول جب امام حسین کو دیکھتے تھے کہتے حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین. ٹھیک ہے، حبیب کا مطلب بھی عربی میں دوست ہے. اور بزرگ یہاں بیٹھے ہیں جو عرب زبان ہیں جو جانتے ہیں، دوست کے لیے، فرینڈ کے لیے عربی میں 3 سے 4 ورڈ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے صدیق، صدیق کا مطلب بھی دوست ہے. خلیل، خلیل کا مطلب بھی دوست ہے. حبیب، حبیب کا مطلب بھی دوست ہے. اگر تینوں کا مطلب دوست ہے تو پھر ورڈ کیوں الگ ہو گئے؟ اگر صدیق کا مطلب بھی دوست، خلیل کا مطلب بھی دوست، حبیب کا مطلب بھی دوست، تو ان کو پھر 3 لفظ کیوں ہوئے؟ اس کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے صدیق، خلیل اور حبیب میں. دیکھیں ہمارے اور آپ کے جو دوست ہوتے ہیں نا 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک دوست یہاں پر ہم آج آئے، کل آئے، 3-4 دن کسی بندے سے سلام دعا ہوئی، کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں، ہم آپس میں دوست ہو گئے. اب یہ 5 دن کے بعد ہم کسی بھی جو مومنین ہمارے ساتھ ہیں کہیں کہ بھائی 1 لاکھ روپے دے دو مجھے. کہ بھائی ابھی 5 دن ہوئے ہیں، ابھی نہ جانتے نہ پہچانتے، تو بندہ جلدی تیار نہیں ہوگا. لیکن یہی دوستی 4-5 سال تک چلی جائے اور بندے کا وعدہ اور وعدہ خلافی کا تجربہ انسان کو ہو جائے تو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر پریشان دیکھیں گے خود لا کے دے دیں گے کہ یہ لے لے دوست آپ رکھے اپنے پاس سے، جب مشکل آپ کی حل ہو جائے تو مجھے واپس کر دینا. تیسرا یہ ہے کہ انسان اتنا گہرا ہو جاتا ہے، اس کی پریشانی کو خود کی پریشانی محسوس کرنے لگتا ہے، اس کی تکلیف کو خود کی، تو اتنا کلوز ہو جاتے ہیں. یہ تینوں درجے کے دوست کو 3 نام الگ دیے جاتے ہیں. جو سٹارٹ کی دوستی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے صدیق، جو تھوڑا بڑھ جائے اس کو کہتے ہیں خلیل، جو اور گہری ہو جائے اس کو کہتے ہیں حبیب. زیارت وارث صاحب اور آپ پڑھتے ہیں جب حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے زیارت وارث صاحب سلام کیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. جب نبی کریم کی کو سلام کر السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، وہاں پر خلیل، یہاں پر حبیب. تو خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ جب اسلام کو خطرہ آئے یا اسلام کو صدیق کے خلیل کی قربانی کو بلایا جاتا ہے، واپس کر دیا جاتا ہے. لیکن جب دین پر مشکل آئے، دین پر خطرہ آ جائے تو حبیب کو آواز دی جاتی ہے. نبی کو اللہ کہتا تھا تو میرے حبیب، حسین کو رسول کہتے تھے تو میرا حبیب. حبیبی یا حسین. تو یہ بچوں کا جو تذکرہ ہے جناب زینب، ایک شعر ہے، انشاءاللہ اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں. جب بھی کوئی ہمارے گمراہی کا سامان سامنے آئے، کوئی ماحول آئے تو اس شعر کو اپنے ذہن میں رکھیں.
یوں ہی اسلام کے پیکر میں مضبوطی نہیں آئی، یوں ہی اسلام کے پیکر میں مضبوطی نہیں آئی، بڑی انمول جانیں دی ہیں اولاد پیغمبر۔ زینب کے 2 لختے جگر شہید ہوئے ہیں تو دین ہم تک پہنچا ہے، حسن کا لال شہید ہوا ہے تو اس دنیا سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا 5 محرم کی تاریخ ہے، کتنا جلدی یہ 5 دن گزر گئے۔ ہم ابھی آنکھوں میں ہمارے آنسو شروع ہی ہوئے ہیں کہ 5 دن گزر گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، کتنا جلدی یہ دن گزر جاتے ہیں۔ آج زینب کے زینب کے بچوں کا ہمیں ماتم کرنا ہے۔ زینب کے کون؟ زینب۔ لیکن دنیا میں انسان اپنا مال قربان کر سکتا ہے، انسان اپنی جان قربان کر سکتا ہے، انسان اپنی اولاد قربان کر سکتا ہے، لیکن ایک امتحان ایسا ہے جو صرف زینب دے سکتی ہے۔ کسی کے جسم میں زندگی میں اتنا شاید سخت نہ ہو، محبت قربان کر دینا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ محبت کیا ہے؟ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ادھر میرے بچے کا جنازہ ہے، کسی انسان کے ایک اور بندے کا جنازہ ہے، انسان دیکھے کہ اس کا کوئی رونے والا نہیں ہے، اپنے بچے کو چھوڑ کر اس کو روئے، یہ کون سی ماں کا کلیجہ ہے؟ یہ کون ماں کر سکتی ہے کہ اپنے بچوں پر نہ روئے؟ اور حسین کے بچوں پر، حسین پر جب تک واپس نہیں آئی جناب زینب مدینہ، اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا۔ یہ کیسا کلیجہ تھا جناب زینب کا، یہ کیسا صبر تھا جناب زینب کا۔ جناب زینب کو عربی فارسی میں جو ہے ایک مصائب کا جملہ کہا جاتا ہے، ام المصائب۔ جناب زینب مصائب کی ماں ہے، یعنی جتنے بھی مصائب تھے، جب بھی بچہ باہر نکلتا ٹھوکر کھا گیا تو ماں کی گود میں آ جاتا ہے۔ کربلا کی جو بھی مصیبت تھی زینب کے گود میں آ جاتی تھی، زینب کے حق میں آ جاتی تھی، زینب کے پاس آ جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب قافلہ امام حسین کے ساتھ مدینہ چھوڑ رہی ہیں، بچے جناب زینب کے ساتھ ہیں۔ ایک وعدہ تھا ابن عبداللہ سے، عبداللہ جب حسین کربلا جائیں گے تو زینب کو روانہ کرنا ہوگا۔ امام سوار ہو رہے تھے، جناب زینب قریب آئیں تو جناب زینب سے امام حسین نے فرمایا، بہن دین کا اصول ہے کہ جہاں جانا ہے انسان، اگر عورت گھر سے باہر جانا چاہے تو شوہر کی اجازت ضروری ہے، آپ جائیں اپنے شوہر کی اجازت لے کر آئیں۔ جناب زینب دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ عبداللہ شوہر تھے، جانتے تھے، زینب کے چہرے سے سمجھ گئے کہ زینب کے ذہن میں کچھ فکر چل رہی ہے۔ جناب زینب سے عبداللہ نے سوال کر لیا، زینب آپ کی حالت بتا رہی ہے، آپ فکر مند ہیں، کیا فکر ہے آپ کے ذہن میں؟ کہا بھیا نے مجھے اجازت کے لیے بھیجا ہے آپ سے، میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آئی ہوں، بھیا جا رہے ہیں۔ زینب اس میں پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہا عبداللہ میں 2 جملوں میں میرا سارا وجود، میرا خیال بتانا چاہتے ہیں۔ عبداللہ حسین کربلا جا رہے ہیں، میں حسین کے بغیر، تمہاری اجازت کے بغیر میں جا نہیں سکتی، حسین کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ عبداللہ میں ایسے درمیان میں ہوں کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر جا نہیں سکتی اور حسین کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ زینب کو اجازت مل گئی، سارے اپنے بچوں کو کہہ رہے تھے بیٹا تمہیں مولا پر قربان ہونا ہے۔ زینب بچوں کو دیکھتی اور اپنی گود دیکھتی، پروردگار زینب کے پاس کوئی قربان کرنے دیا۔ ایک تحریر لکھی، زینب ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا اور ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ روز عاشور جب بچے شہادت کے لیے باہر نکلے تو گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے انسان کے پاس قد ہونا چاہیے، ہیکل ہونا چاہیے، بڑا ہو تب جا کے گھوڑے پر۔ جناب اون و محمد گھوڑے پر سوار ہونا چاہ رہے تھے، گھوڑے کا قد بڑا، بچوں کا قد چھوٹا، بچے گھوڑے پر نہیں آ پا رہے تھے۔ بچوں کے سر پر جو سامان رکھا جاتا ہے جنگ سے بچنے کے لیے، وہ سائز بچوں کا نہیں ہو رہا تھا، صرف امامہ لپیٹ دیا بچوں کے سر پہ اور کہا بچوں جاؤ مقتل میں جا کر ماموں پر جان نثار کرنا۔ جب دونوں بچے جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے اور زمین پر گر کر آواز دینے لگے، امو حسین ہماری مدد کے لیے آ جائیں، مامو حسین ہماری مدد کے لیے آ جائیں،
بچے شہید 2 تھے. امام حسین نے جناب عباس کو بلایا, عباس میرے ساتھ چلو, ایک کا جنازہ میں اٹھاؤں گا, ایک کا جنازہ آپ اٹھانا. دونوں بچوں کے جنازوں کو لے کر امام خیمے میں پہنچے. در خیمہ پر کھڑے ہو کر امام نے بیویوں کو آواز دی, ان بچوں کی ماں کو کوئی خبر کر دے, زینب کو بلائے. جناب فضہ نے فرمایا آقا زینب سجدہ کر رہی, زینب سجدے میں ہے. آقا زینب نے کہا ہے کہ بچوں کے جنازے کو شہداء کے ساتھ رکھ دیا جائے. جب جناب زینب سے سوال کیا گیا بی بی آپ اپنے بچوں کے جنازے دیکھنے کیوں نہیں آئیں, تو جناب زینب نے فرمایا کہ ایسے نہ ہو میرے بچوں کے جنازے کو دیکھ کر میرے حسین کے چہرے پر اداسی. یہی زینب جو اپنے بچوں کے جنازوں کے سامنے نہیں آئی, جب حسین اکبر کا جنازہ لانے کے لیے گئے زینب مقتل میں آ گئی. بھیا میں زینب ہوں, میں حوصلہ دینے کے لیے آ گئی. اجرکم اللہ. بس آخری فطرت اور آپ کی زحمت تمام. قافلہ کربلا سے شام میں جب رہائی کا وقت آیا, سروں کو ماؤں کے اور ورثہ کے حوالے کیا گیا. ہر سر کو ایک ماں آگے بڑھ کر لے لیتی. جناب اکبر کا سر آیا, ام لیلا نے لے لیا. قاسم کا سر آیا, ام فروا نے لے لیا. آخر میں ایک تشت میں 2 سر آئے. لانے والا سروں کو لا چکا تھا لیکن کوئی بیوی آگے نہیں بڑھ رہی تھی لینے کے لیے. تو یزید کے دربار کا آدمی اعلان کرنے لگا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ جناب زینب نے کہا کہ نہیں ماں زندہ ہے. کہا پھر کیوں آپ اپنے بچوں کا سر نہیں لیتی؟ کہا کہ میرے حسین کا سر, میرے غریب کا سر. جناب زینب گزری. دین اسلام کا یہ قانون ہے, یہ احکام میں ہے کہ جب کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس مرحوم کے جو بھی سامان ہوتے ہیں اس کو گھر سے چھپا دیا جائے تاکہ مرحوم زیادہ یاد نہ آئے اور گھر والوں کو دکھ نہ پہنچے. ہٹا دیں سامان, چیزوں کو جو یاد دلاتے ہیں. جناب زینب بچوں کو ابھی تک روئی نہیں تھی. جناب زینب کربلا سے مدینہ آ گئی, گھر کے اندر داخل ہوئی. جیسے ہی گھر میں زینب نے قدم رکھا 2 چھوٹے چھوٹے مصلے دیکھے, جن مصلوں پر زینب کے بچے نماز پڑھا کرتے تھے. اب تک نہ رونے والی ماں 2 مصلوں کے درمیان بیٹھ گئی. وہ گھر میں بچوں کا کھیلنا, وہ ماں کے لیے وضو کا پانی تیار کرنا یاد آ گیا. ایک مصلے پر ہاتھ رکھا, ایک ہاتھ دوسرے مصلے پر, ایک الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماتم حسین.